شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر یہ ہم سے مخفی رکھی گئی۔ حکم ہوا کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، مگر شب عید، جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور بخشش کی رات کا نام دے کر ہم پر ظاہر کر دیا گیا، تاکہ ہم اس رات عبادت کر کے پورے رمضان اپنی کی گئی محنت و مشقتوں کا اجر حاصل کر لیں، اس کا کرم و فضل سمیٹ لیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس رات یعنی شب عید، جس میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا اللہ کا قرب اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے، ڈھیروں انعام و کرامات سے نوازا جاتا ہے اور مغفرت و بخشش کا قیمتی پروانہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت شب کی عبادت اور قبولیت بے شک رب کی بڑی نوازش اور رحم ہے کہ پہلے توفیق مل جائے اور پھر بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس رات میں قیام فرماتے۔ آپ چونکہ اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے آپ کا یہ معمول شریف تھا کہ یہ رات بھی مسجد میں ہی قیام فرماتے اور وہیں سے نماز عید کی ادائیگی کے لیے سیدھے عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اس قدر افراد کو آزاد کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جس قدر اس نے پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت کو اس کی آخری رات میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مزدور جب اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے تو اسے پورا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کی شب عید قیام و عبادت کی خاص ترکیب و تاکید سے اس رات کی اہمیت و فضیلت ہم پر بخوبی آشکار ہوتی ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم اسے پانے کا خصوصی اہتمام کریں اور پہلے سے نیت، ارادہ اور تیاری کریں۔ عموماً آج مسلمانوں کے دلوں میں شب قدر میں عبادت اور اسے پانے کا جوش و خروش تو پایا جاتا ہے، مگر افسوس اس شب کی فضیلت و اہمیت سے اکثریت انجان ہے، اور جو باخبر ہیں ان میں سے بھی بیشتر اس رات کو عید و دعوتوں کی تیاریوں اور دیگر امور مشاغل میں مصروف ہو کر اس نایاب قیمتی وقت کو غفلت میں گنوا دیتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، جب رب تعالیٰ رحمتیں لوٹا رہا ہو، مرادیں پوری کر رہا ہو، بخشش کے پروانے مل رہے ہوں، اور ہم اس لمحے غفلت میں ہوں۔ لہٰذا اب سے عہد کریں، اسے ذکر و نوافل، تلاوت اور دعاؤں کی کثرت سے بہترین گزاریں گے، اسے پکاریں گے، اپنے رمضان بھر کی عبادت کی قبولیت مانگیں گے، گناہوں پر اپنی مغفرت اور ایمان و یقین کی دولت مانگیں گے، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی استقامت اور ہدایت مانگیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے کسی لمحے میں بھی اپنے لطف و انعامات کی بارش سے محروم نہ کرے۔